بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آئیے اس پارٹ میں یعنی کہ پارٹ نمبر 3 میں ہم کتاب کا آگے مزید باب پڑھتے ہیں۔ باب 29 سے آغاز کریں گے اور کتاب کا نام ہے، جیسے کہ آپ سب جو کہ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو یاد ہو گیا ہوگا، نام 100 موضوع 500 داستانیں، اور یہ ہے اس کی جلد دوم۔ ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں پچھلی 2 نشستوں میں، اور اب ہم پارٹ نمبر 3 میں اس وقت موجود ہیں، باب نمبر 29، جس کا عنوان ہے جہالت۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 199، ترجمہ: اے رسول، درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس کا آتی لکھا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نادانی اور جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے غرر الحکم، جلد نمبر 819، اور اب ساتھ ہی مختصر تشریح کچھ اس طرح لکھی ہے کہ جہالت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ تاریکی میں لے جاتی ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھے تو مقام بصیرت اور نورانیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلط راستہ اختیار کرے اور جہالت کے تحت اپنے اعمال سر انجام دے تو وہ شخص گناہگار اور جہنمی بن جائے گا، اور اگر ایسے شخص کو صحیح راستے کی توفیق مل جائے اور وہ علم و معرفت سے مستفید ہو جائے تو ایسے شخص کو دوزخ سے نجات مل جائے گی۔ جہالت کی جو بڑی چابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پر خوش رہتا ہے، اور جاہل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ جہالت کے باوجود اپنے آپ کو اہل علم تصور کرتا ہے۔ جہالت جب اپنے عیوب کو جاہل جب اپنے عیوب کو دیکھتا ہے تو وہ پشیمان نہیں ہوتا، اور جب اسے کوئی نصیحت کی جائے تو اسے بھی قبول نہیں کرتا، اگرچہ وہ اپنی جہالت سے مکمل طور پر واقف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی کرتا ہے اور مسلسل لغزشوں کا شکار رہتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تذکرہ الحقائق، صفحہ نمبر 73۔ پھر لکھا ہے، اب آئیے اب ہم 5 داستانیں پڑھیں گے اس موضوع پر۔ سب سے پہلے ہے ہیڈنگ ہے نادان حکمران۔ یعقوب لیث صفار، لام یہ سے اور سواد سے صفار ہے، لیث صفار، متوفی 265 نے ایک شخص کو حکمران مقرر کیا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم ذاتی طور پر دلیر اور شجاع انسان تھا، لیکن وہ انتہائی نادان تھا، اور اپنی نادانی کی وجہ سے اس نے اپنی جان گنوائی تھی۔ سرما کا موسم تھا کہ وہی ابراہیم یعقوب لیث کے پاس گیا۔ یعقوب نے حکم دیا کہ میرے سرمئی لباس میں سے کچھ لباس ابراہیم کو دیے جائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ ابراہیم کا ایک نوکر تھا جس کا نام احمد بن عبداللہ تھا۔ بظاہر احمد اس کا نوکر تھا، لیکن وہ حقیقت میں اس کا دشمن تھا۔ ابراہیم جب گھر آیا تو اس نوکر نے اسے کہا کہ کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ یعقوب لیث جسے بھی اپنی پوشاک دیتا ہے اسے ہفتے کے بعد قتل کروا دیتا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احمد نے کہا کہ ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ ابراہیم نے کوئی تحقیق نہ کی اور فرار کے منصوبے بنانے لگا۔ احمد نے کہا کہ جناب، اگر یہ بات ہے تو میں بھی یعقوب لیث کے پاس نہیں رہنا چاہتا اور تمہارے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ احمد وہاں سے اٹھ کر خلوت میں یعقوب لیث کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ ابراہیم کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہو کر سیستان چلا جائے اور وہاں جا کر آپ کے خلاف شورش بپا کر دے۔ یعقوب لیث نے کہا کہ پھر ہم اس کے لیے ایک لشکر تیار کرتے ہیں کہ جو اسے وہاں تک جانے ہی نہ دے گا۔ احمد نے کہا کہ آپ مجھے حکم دے دیں، میں اکیلا ہی اس کا سر قلم کر سکتا ہوں۔ یعقوب لیث نے اسے اجازت دے دی۔ ابراہیم اپنے سپاہ کے ساتھ شہر سے جانے کے لیے تیار تھا کہ احمد پیچھے سے آیا اور اس نے تلوار کا وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور وہ اس کا سر لے کر یعقوب کے پاس چلا گیا۔ یعقوب نے ابراہیم کی حکمرانی احمد کے حوالے کی اور اس کی بڑی قدردانی کی۔ یہاں پر حوالہ لکھا ہے نمونہ معارف 93/4۔ اب ہے دوسری داستان، خلیفہ کا جاہل بیٹا۔ لکھا ہے مہدی عباسی بنی عباس کا تیسرا خلیفہ تھا، اور اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا جو کہ انتہائی منحرف تھا اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام سے کینہ اور عداوت رکھتا تھا۔ ایک دن وہ 7ویں عباسی خلیفہ مامون کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے رات اپنے خواب میں علی علیہ السلام کو دیکھا، ہم ایک ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں ایک تنگ پل آیا تو علی علیہ السلام نے مجھے پل عبور کرنے کو کہا۔ میں نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی بنسبت ہم امارت کی زیادہ لائق ہیں۔ امارت یا الف میم الف رہتے
لائق ہیں، تو انہوں نے میرے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ مامون نے کہا تو انہوں نے تیسرے سوال کے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ علی علیہ السلام نے وہ اور تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس نے کئی مرتبہ سلامن سلامن کہا۔ مامون نے کہا خدا کی قسم علی علیہ السلام نے تو تجھے اچھا جواب دیا۔ ابراہیم نے کہا وہ کیسے؟ مامون نے کہا علی نے تجھے جاہل اور نادان سمجھا اور انہوں نے تو تجھے جواب دینا مناسب ہی نہ سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اب یہاں پہ یہ آیت لکھی ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کہ اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ صرف انہیں سلام کہہ دیتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے علی علیہ السلام نے تجھے جاہل سمجھا اور قرآن کی پیروی کرتے ہوئے تجھ جیسے جاہل سے بات کرنا مناسب ہی نہ سمجھا اور سلام کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے حکایاتہ شنیدانی 2/20 اور سفینۃ البحار 1/79۔ تیسرے نمبر پہ آئیے ہم دو داستان پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان خوبصورت جاہل۔ لکھا ہے قاضی ابو ایوب متوفی 182 ہارون رشید کی طرف سے سرکاری قاضی تھے۔ ایک دفعہ ایک خوبصورت شخص ان کی مجلس میں آیا۔ قاضی نے اس شخص کا بڑا احترام کیا۔ وہ کافی دیر تک مجلس میں خاموش بیٹھا رہا۔ قاضی نے اس کی خاموشی کی وجہ سے سمجھا کہ یہ شخص باوقار اور صاحب عقل انسان ہے۔ قاضی نے اس سے کہا کہ جی فرمائیے۔ اس نے جواب دیا مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ قاضی نے کہا جو کچھ مجھے معلوم ہوگا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اس شخص نے کہا یہ بتائیں کہ روزے دار کو روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے؟ اس نے جواب میں قاضی سے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے۔ اس شخص نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر سورج آدھی رات تک غروب نہ ہو تو قاضی مسکرانے لگا اور کہا کہ شاعر جریر ابن عطیہ عین تو یہ ہے متوفی 110 نے کیا ہی خوب بات کہی تھی کہ اب یہاں کے ترجمہ لکھا ہے کہ خاموشی کمزور اور نادان انسان کے لیے باعث زینت ہوا کرتی ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ہر شخص جب بات کرتا ہے تو اس کے صحیفہ عقل اور بے عقلی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس کی اس گفتگو سے قاضی کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص انتہائی جاہل ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے لطائف الطوائف صفحہ نمبر 412۔ اب چوتھے نمبر پہ جو قصہ لکھا ہے داستان، اس کا عنوان ہے قیس ابن عاصم عین الف صاد میم۔ لکھا ہے قیس ابن عاصم زمانہ جاہلیت میں ایک قبیلے کا سردار تھا۔ ظہور اسلام کے بعد وہ مشرف با اسلام ہوا۔ کئی سالوں کے بعد اپنی گزشتہ خطاؤں کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا اور جب مجھے 13ویں بیٹی ہوئی تو اس وقت میں گھر پر موجود نہ تھا۔ میری بیوی نے اسے مجھ سے چھپا کر اپنے بھائیوں کے گھر بھیج دیا اور مجھے بتایا کہ ایک مردہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد جب میں سفر سے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک معصوم بچی میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جس کی شکل میرے بچوں سے ملتی تھی اور مجھے شک ہوا کہ میری بیٹی ہے۔ میں اسے لے کر گھر کے باہر گیا تاکہ اسے بھی زندہ درگور کر دوں، لیکن راستے میں میرا ارادہ کہ میرے ارادے کا میری بیٹی کو معلوم ہوا تو وہ رونے لگی اور مجھ سے کہہ رہی تھی ابا جان مجھ پر رحم کریں، اپنے ماموں کے گھر چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے اس بچی پر رحم نہ آیا اور آخر میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ قیس جیسے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے من لا یرحم لا یرحم، جو خدا کے بندوں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آپ نے قیس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے سامنے انتہائی بدترین دن موجود ہے۔ قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ ان گناہوں کی تخفیف کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بیٹیاں تو نے زندہ درگور کی ہیں اتنی ہی تعداد میں کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کرو۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے داستانہا و پندہا 1/154 اور جاہلیت اور اسلام صفحہ نمبر 632۔ اور 5ویں نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے لمبی داڑھی والا۔
لکھا ہے جاہز جیم الف ہے زوئے جاہز بصری متوفی 249 جس نے تمام علوم پر کتابیں لکھی تھیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مامون عباسی کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ اس دوران ایک شخص نے کہا کہ جس کی داڑھی لمبی ہو وہ شخص احمق ہوتا ہے، تو چند افراد نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہمارا یہ مشاہدہ نہیں ہے، ہم نے کئی لمبی داڑھی والے دیکھے ہیں جو بڑے دانا ہیں۔ جب مامون نے یہ بات سنی تو کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس شخص کی لمبی داڑھی ہو اور وہ عقل مند ہو۔ اتنے میں ایک شخص نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ اونٹ پر سوار ہمارے ہاں پہنچا۔ اس مطلب کو ظاہر کرنے کے لیے مامون نے اسے اپنے پاس طلب کیا۔ مامون نے اس سے پوچھا تیری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا الویہ عین لام واو یہ ہے۔ مامون نے حاضرین کی طرف دیکھ کر کہا کہ جس کا نام اور کنیت ایسی ہو باقی افعال میں بھی جہالت ہوگی۔ پھر مامون نے اس سے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا میں علم فقہ کا ماہر ہوں امیر، اگر تم مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ مامون نے کہا اچھا یہ بتا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک دمبا فروخت کیا لیکن خریدار نے ابھی اسے پیسے نہیں دیے، لیکن ابھی اسی خریدار کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک دوبارہ سے ہم پڑھتے، مامون نے کہا اچھا یہ بتا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک دمبا فروخت کیا لیکن خریدار نے ابھی اسے پیسے نہیں دیے، لیکن ابھی اسی خریدار کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک اس دمبے نے میگنی ماری، میم یہ گاف ہے نون چھوٹی ہے، ماری جو پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی آنکھ میں جا کر لگی اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب بتا کہ اس کی دیت فروخت کرنے والے پر ہوگی یا خریدار پر؟ تو لمبی داڑھی والے نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اس کی دیت بیچنے والے پر آتی ہے۔ حاضرین نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا صاف سی بات ہے کہ بیچنے والے نے خریدار کو یہ تو نہیں بتایا کہ وہ جو دمبا فروخت کر رہا ہے اس کے پیٹ میں ایک منجیق میم نون جیم یہ قاف لگی ہوئی ہے جو کہ پتھروں کی طرح مینگنیاں باہر پھینکتی ہے۔ جو یہ سنا تو مامون سمیت تمام حاضرین ہنسنے لگے۔ مامون نے اسے کچھ انعام دے کر روانہ کر دیا اور بعد میں کہنے لگا کہ بزرگوں نے سچ ہی کہا ہے کہ لمبی داڑھی والا ہمیشہ احمق ہی ہوتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے جامع الحکایات صفحہ نمبر 300۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 30 جس کا عنوان ہے ہرس، ہرس۔ یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے جو کہ سورہ معارج آیت نمبر 19۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں 2 خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں۔ پہلی خصلت ہرس اور دوسری خصلت امیدوں کا پھیلاؤ ہے، اور اس کا حوالہ ہے جامع السعادات 1000/2۔ اب اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر انسان حریص بن جائے تو خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حریص شخص توکل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور تقسیم خدا پر راضی نہیں ہوتا، اور وہ جلد بازی کو قبول کر لیتا ہے جو کہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سائے کی مانند بنایا، جتنا بھی کوئی شخص سائے کے پیچھے بھاگے گا تو اسے تھکان محسوس ہوگی۔ جو ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ درد و الم میں گرفتار ہوگا اور وہ آدمی اپنی امید بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حریص شخص محروم ہوتا ہے اور حریص شخص اللہ کو بے حد ناپسند ہوتا ہے اور قابل مذمت ہوتا ہے۔ اس کی سوچ ہمیشہ باعث تشویش ہوتی ہے، اس کی تکالیف بہت ہوتی ہیں اور ہمیشہ مال حاصل کرنے کے لیے اسے دنیا میں نہ ہی فراغت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 33۔
اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم اس موضوع کے اوپر، حرص کے موضوع کے اوپر 5 داستانیں۔ پہلی ہے جس کا عنوان ہے قبر کی مٹی ہی حریص کا دوا ہوتی ہے۔ لکھا ہے شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے متعلق سنا ہوا تھا کہ جس کے پاس 150 اونٹ ہوتے تھے، وہ 40 غلام اس کی خدمت میں ہوتے تھے، اور دوبارہ پڑھتے ہیں، جس کے پاس 150 اونٹ ہوتے تھے اور 40 غلام اس کی خدمت میں ہوتے تھے، اور مختلف شہروں میں اس کے تجارتی کاروان جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک رات جزیرہ کش لکھا ہے، کاف کے نیچے زیر ہے اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، جزیرہ کش لکھا ہے کہ اتفاق سے ایک رات جزیرہ کش میں اس نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دی اور میں اس کے کمرے میں گیا۔ آغاز شب سے لے کر صبح تک اس شخص کو آرام نہ تھا، وہ پریشان تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا فلاں سامان ترکمانستان میں پڑا ہوا ہے، فلاں میرا ہندوستان میں ہے، یہ فلاں زمین کا قبالہ ہے، قبالہ قاف بے الف لام ہے، فلاں شخص نے فلاں چیز گروی رکھی ہوئی ہے اور فلاں شخص کا ضامن ہے، اور میں اب چاہتا ہوں کہ میں سکندریہ جاؤں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے، لیکن اس وقت دریائے متوسط میں طوفان آیا ہوا ہے۔ سعدی: اس وقت میرے سامنے ایک اور بھی سفر ہے اور سوچتا ہوں کہ اس سفر کے بعد میں گوشہ نشین ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا، اب آپ کون سا سفر درپیش ہے؟ جس سفر کے بعد سفر چھوڑ کر گوشہ نشین ہوں گے؟ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایران کے اخروٹ چین لے جاؤں، میں نے سنا ہے کہ وہاں اس کی اچھی قیمت ہوتی ہے، اور چین سے پیالے لے کر روم میں جا کر فروخت کروں، اور ہندوستان سے فولاد لے کر شام کے شہر حلب جا کر فروخت کروں، اور وہاں سے شیشے اور آئینے لے کر یمن چلا جاؤں اور انہیں فروخت کر کے یمن سے یمنی لباس خرید کر ایران میں جا کر فروخت کروں، اور وہاں انہیں فروخت کر کے ایک چھوٹی سی دکان لگا کر باقی کی زندگی اس گوشہ نشینی میں گزار دوں۔ اس طرح سے وہ شخص ساری رات دیوانہ وار گفتگو کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی زبان تھک گئی، اب اس کے پاس بولنے کے لیے بھی قوت نہ رہی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جہاں گشت ہو اور دنیا پھرتے رہے ہو، تم نے بھی اب بہت کچھ دیکھا اور سنا ہے، تم بھی مجھے نصیحت کرو۔ میں نے کہا کہ دنیا پرست اور حریص شخص کو صرف 2 ہی چیزیں پر کر سکتی ہیں، پہلی چیز قیامت ہے اور دوسری چیز قبر کی خاک ہے۔ حوالہ ہے حکایتائی گلستان صفحہ نمبر 166۔ اب آئیے دوسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حریص کی عیش اور اس کا انجام۔ عیش کی ہجے ہے عین یہ شین۔ آئیے اس پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز ایک مشہور اموی خلیفہ گزرا ہے، الف میم واو چھوٹی ہے، اموی خلیفہ گزرا ہے جو کہ بہت ہی بڑا عادل تھا۔ اس کی موت کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا اور ان پر عمل نہ کیا، دن رات عیش و عشرت اور شراب نوشی میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے پاس 2 خوبصورت گانے والی کنیزیں تھیں جن کے نام سلامہ اور حبابہ تھے، سین لام الف میم ہے اور ہے بے الف بے ہے تھے، اور وہ ہر وقت ان کی محفلوں میں مشغول رہتا تھا۔ حبابہ نے سلامہ سے خلیفہ کو بدظن کر دیا تھا اور اس نے خلیفہ کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ خلیفہ کے بھائی مسلم بن عبد المالک اس کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، عمر بن عبدالعزیز بہت بڑا عادل تھا، اب تم خلیفہ بنے ہو تو تم نے پورا ملک حبابہ کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ لوگ تمہارے دیدار کے خواہش مند ہیں، اور تم ہو کہ حبابہ کے دامن میں گھسے ہوئے ہو اسے چھوڑ دو اور خلافت کے کام سر انجام دو۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بھائی کی باتوں پر پوری توجہ دے گا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ جمعے کے دن مسلمانوں کو جمعہ پڑھانے کے لیے جائے گا۔ حبابہ نے کنیزوں سے کہا کہ جب خلیفہ تیاری کر کے جانے لگے تو مجھے ضرور بتانا۔ جب خلیفہ تیار ہو کر جانے لگا تو کنیزوں نے اسے خبر دی، وہ اپنے ہاتھ میں بربت بیرے بیتوئے لے کر سامنے آئی اور اس نے دلکش آواز میں اشعار پڑھے جن کا معنی یہ تھا کہ اگر سر سے عقل چلی جائے تو اس شخص کو ملامت نہ کرنا، اس لیے کہ غم کی وجہ سے وہ شخص صابر ہو چکا ہے۔ جب خلیفہ نے یہ خوبصورت گانا سنا تو وہ پھر دوبارہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب مزید کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد خلیفہ صاحب نے چند اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی خوش گزرانی
کا نام ہے، زندگی اپنے مقصد حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور پھر اس نے آواز دے کر کہا کہ جانا، خدا ان لوگوں کو برباد کرے جو تیرے پیار کی وجہ سے مجھے سرزنش کرتے ہیں۔ غلام نے کہا کہ جاؤ میرے بھائی مسلمہ سے کہو کہ میں آج مسجد نہیں آ سکتا، آج وہ مسلمانوں کو نماز جمعہ پڑھا دیں اور بعد میں اپنی عیش گاہ بیت الراس الف لام رے الف سین جو دمشق کے قریب ہے چلا گیا۔ اور خلیفہ صاحب نے اپنے غلاموں سے کہا کہ دیکھو کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ عیش و نوش میں تکلیف ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی اس بات کو جھوٹا ثابت کر دوں۔ وہ اپنی محبوبہ کو لے کر اس خلوت میں کے مقام پر چلا گیا اور بادہ نوشی میں مشغول ہو گیا۔ اتفاق سے حبابہ انار کھا رہی تھی اور ایک انار کا دانہ اس کی سانس کی نالی میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر تک کھانستی رہی مگر وہ دانہ نہ نکل سکا، جس کی وجہ سے حبابہ کی موت واقع ہو گئی، اور خلیفہ نے حبابہ کو دفن نہیں کرنے دیا اور دن رات اس کے مردہ جسم کے پاس بیٹھا اسے تکتا رہتا تھا، حتیٰ کہ تاز پھیلنے لگا۔ تے عین زاد تعفن ہونا چاہیے تھا، بہرحال تے عین زاد لکھا ہو سکتا ہے، مجھے کم علمی کی وجہ سے اس کے مطلب نہیں معلوم، کہ تاز پھیلنے، یہاں لکھا تے عین زاد پھیلانے لگا اور محل میں بدبو پھیلنے لگی۔ خلیفہ کے مساجین میم صاد الف جیم یہ نون نے اسے سمجھایا تو اس نے حبابہ کو دفن کرنے دیا، اور خلیفہ صاحب کو حبابہ کی موت کا المیہ کا اتنا بڑا شوق جس کی وجہ سے وہ بھی 15 روز بعد رحلت کر گیا اور خلیفہ کو حبابہ کے پہلو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ حوالہ ہے اس کا رہنمائی سعادت 657/3 اور تاریخ تمدن اسلام 86/1۔ اور اب آئیے تیسری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے عیسیٰ اور مرد حریص۔ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے، راستے میں ایک جگہ پر آئے اور قیام کیا اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ اور پھر لکھا ہے کہ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لے لی۔ راستے میں سوچنے لگا کہ مسیح نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں نصیب ہوں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے روٹی کھائی اور شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا کہ ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر ہی نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مت گھبراؤ، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن تھام کر میرے پیچھے چلتے آؤ اور خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ باذن خدا آپ علیہ السلام نے دریا کو عبور کیا، ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ علیہ السلام پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی آپ سے پہلے کوئی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا جی ہاں، میرا قلب نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو گیا تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے، راستے میں ہرنوں کا ایک ٹولہ گزر رہا تھا اور آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت سے سیر ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے عرض کی کہ جی سبحان اللہ، میرا ایمان بہت پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے اور ایک پہاڑ کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا 1 اینٹ تیری
اور ایک اینٹ میری اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا، حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور حریص شخص اینٹوں کے قریب بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اب ان کو گھر کیسے لے جائے۔ اسی اثنا میں 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم بھی 3 ہیں اور یہ اینٹیں بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک ایک شخص کو ایک ایک اینٹ حصے میں آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ جدا کریں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں، ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبہ کے تحت اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رکھی ہوئی ہیں، مگر ان کے پہلو میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، پند تاریخ پہ نوندال پند، تاریخ 124/2 اور انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 353۔ چوتھی داستان پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے ذوالقرنین۔ لکھا ہے، ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے بحر ظلمات تک پہنچا اور وہاں سے اس نے ایک محل دیکھا اور اس محل کے دروازے پر ایک جوان سفید لباس پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے اور اس کی نگاہ آسمان کی طرف ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے لبوں پر ہیں۔ جوان نے اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ذوالقرنین ہوں۔ وہ جوان حضرت اسرافیل تھا اور اس نے اسے بتایا کہ میں اسرافیل ہوں اور قیامت کے دن میں سور پھونکوں گا اور اسی لیے میری نگاہ آسمان پر ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور میں سور پھونکوں۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر ذوالقرنین کو دیا اور بولا کہ اگر یہ پتھر سیر ہو گیا تو تو بھی سیر ہو جائے گا، اور اگر یہ پتھر بھوکا رہا تو تو بھی بھوکا رہے گا۔ حضرت ذوالقرنین وہ پتھر لے کر اپنے دوستوں کے پاس گئے۔ انہوں نے اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسری طرف اس نے اس جیسے 1000 پتھر رکھے اور ترازو میں وہی پتھر وزنی تھا، باقی تمام پتھر اس سے وزن میں کافی ہلکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں گئے، انہوں نے اس پتھر کو دیکھا، انہوں نے ایک اور پتھر اٹھا کر اس پر خاک ڈالی اور جب وزن کیا گیا تو دونوں پتھروں کا وزن برابر ہوا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی، حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دراصل خدا تعالیٰ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو نے اتنے ممالک فتح کیے ہیں لیکن تو ابھی تک سیر نہیں ہوا ہے، اور ابن آدم کبھی بھی سیر نہیں ہوتا جب تک کہ مشت خاک اس کے چہرے پر نہ جائے اور اس کے شکم کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ذوالقرنین رونے لگا اور کہنے لگے اور واپس آ گئے۔ ایک اور دن وہ ایک قبرستان سے گزرے اور دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے سامنے مختلف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو اوپر نیچے کر رہا ہے۔ ذوالقرنین نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں غریبوں کی ہڈیاں اور بادشاہوں کی ہڈیوں سے جدا کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے جدا ہی نہیں ہو رہی اور مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ ان میں سے بادشاہ کی ہڈیاں کون سی ہیں اور غریبوں کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ اور حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ پھر انہوں نے فتوحات کا سلسلہ ترک کر دیا اور ہجے کرتی ہوں، دومت الجندل دال و میم تے الف لام جیم نون دال لام کے مقام پر انہوں نے قیام کیا اور اپنی باقی زندگی اطاعت خداوندی میں گزار دی۔ یہاں پر آپ نے حوالہ نوٹ کرنا ہے، نمونہ معارف 234/4 اور لعالی الاخبار صفحہ نمبر 26۔ اور اب ہم آخری 5ویں جو کہ داستان ہے جس کا عنوان ہے اشعب بن خبیر مدنی متوفی 152، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اشب کی ہجے ہے الف شین عین بے۔ لکھا ہے، ہرس اور طمع کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اشب بن جبیر مدنی گزرا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا حریص اور طمع کار تھا، جیسے کھانے پینے کی ہر وقت فکر رہتی تھی جسے
یہاں پہ جیسے لکھا ہے جہاں پہ ہونا چاہیے، جسے کھانے پینے کی ہر وقت فکر رہتی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری طمع اور لالچ کس درجے پر پہنچی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر مجھے کسی شہر سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں میرے لیے کھانا پک رہا ہے، پھر اس گھر کے باہر انتظار کرتا ہوں اور انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، لیکن میرے لیے اس گھر سے کھانا نہیں آتا، پھر میں خشک روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا جاتا ہوں۔ جب کسی شخص کے مرنے کی مجھے اطلاع ملتی ہے تو میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں اور اس کے ورثاء سے مل کر اس کی تجہیز و تکفین کرتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ مرنے والے نے 1/3 اپنے مال کی مجھے دینے کی وصیت ضرور کی ہوگی، اور لیکن بعد میں اس شخص کی وصیت ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نا امید ہو کر اپنے گھر لوٹ جاتا ہوں، اور جب میں گلی کوچوں میں سے گزرتا ہوں تو اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز اپنے دوسرے ہمسائے کو پھینکے اور اس کا نشانہ خطا ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ وہ چیز میرے دامن میں گر جائے۔ ایک دن وہ ایک کوچے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میدان میں بچے کھیل رہے تھے، اور وہ بچوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ بچوں، تم ادھر کھیل رہے ہو، جبکہ پچھلے چوک میں ایک شخص نے سرخ اور سفید سیبوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے اور خدا کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے۔ بچے اس کی یہ بات سن کر اس چوک کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب اشس نے بچوں کو دوڑتا ہوا دیکھا تو اس پر بھی ہرس اور طمع غالب آ گیا، اور وہ بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ جھوٹی خبر تو دی ہے، لیکن تو کیوں ان کے پیچھے دوڑا؟ اس نے جواب دیا کہ بچے تو سچ سمجھ کر دوڑے ہیں، اور میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی اگر اس چوک پر سیب بانٹے جا رہے ہوں تو میں محروم نہ رہ جاؤں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، طائف الطوائف، پیج نمبر 7 لکھا ہے 261۔ تو یوں ہم نے باب 30 مکمل کر لیا، اور اب اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔